غیر منقسم ہندوستان میں ایک چودھری تھے، ان کا نام تھا بازید. ان کے 2 بیویاں تھیں، 1000 بیگھہ زمین تھی، 100 نوکر تھے. مالدار آدمی تھا. اس نے تیسری شادی کر لی. تیسری بیوی اسے نیک مل گئی. کبھی کبھی بیوی نیک بھی مل جاتی ہے. ان کو تیسری ٹھیک ملی ہے. اچھا ٹھیک کیوں ہے؟ چونکہ وہ نماز کی پابند ہے. سبحان اللہ. آج پورے دن غیبت کرنے کا وقت ہے، عورتوں کے پاس نماز کا وقت نہیں ہے. بوڑھیوں نے پورے گھر برباد کر دیے. ایک بوڑھی ہے 2 گھروں پہ لعنت بن کے برس رہی ہے. ایک بوڑھیا نے 2 گھروں کو برباد کر رکھا ہے. ایک کون سا گھر؟ ایک تو لڑکی کا گھر جہاں شادی ہو کے گئی ہے، لڑکی اسے ٹیلی فون پہ پریشان کرتی ہے. تو نے کیا پکایا؟ تیرے گھر کیا ہوا ہے؟ ارے تو کیا کھانے جائے گی بوڑھی کھوسٹ؟ تجھے کیا مطلب ہے؟ اس کی زندگی اسے جینے دے. مگر اس کی زندگی میں زہر اس نے گھولا. ادھر لڑکے کی بہو کے بھی لڑکے کے کان بھرتی ہے، تیری بی بی ایسی، تیری بی بی ایسی. حضور فرماتے ہیں، دھیان سے سنو، مرنے والی بڑھیاں اگر کوئی ایسی ہو یہاں پہ توبہ کر کے اٹھے. نبی فرماتے ہیں ایسی عورتوں پہ اللہ لعنت فرماتا ہے، ایسے مردوں پہ جو میاں بیویوں میں جھگڑے کرائے، چاہے وہ ساس ہو، چاہے ادھر والی ہو، چاہے ادھر والی ہو، چاہے اس کا ہو چاہے اس کا ہو، جو بھی کروائے اس پہ لعنت. حالانکہ جب بیمار ہوتی ہے تو بہو خیال رکھتی ہے، لڑکی نہیں آئے گی. سن لے میری بہن، اگر عورتیں چاہتی ہیں گھروں میں برکت ہو تو جتنی محبت اپنی وہ بہوؤں سے کرتی ہیں اس سے بس آدھی محبت جتنی محبت اپنی بیٹیوں سے کرتی ہیں اس سے آدھی محبت اپنی بہوؤں کو دے دیں، انشاءاللہ ہر گھر میں برکت ہو جائے گی. سبحان اللہ. اور وہ کون سی بیوی ان کو ملی؟ تیسری نیک مل گئی. اچھا وہ نمازی تھی، ایسی نمازی نہیں تھی جو دوسروں کو حقیر سمجھے. یہ کوئی نمازی تھوڑی ہے جو اپنے آپ نماز پڑھے پوری زندگی اسی بات کا جھگڑا کرے کہ میں نماز پڑھتی ہوں اور تم نہیں پڑھتے. کچھ لوگ ایسے جاہل قابل ہوتے ہیں کہ وہ قابلیت کا ہی جھگڑا کرتے ہیں، میں قابل ہوں تم جاہل ہو. اے بیٹا کہاں جا رہے؟ بیٹھ جا بیٹے. اور کوئی صاحب جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، مجھے بڑی ڈسٹرب ہو رہا ہے بھائی آج تقریر کرتے میں. جاؤ چلے جاؤ. ہم تو فارغ لوگ ہیں، مجھے تو کوئی کام ہے نہیں بیٹے، میں تو پوری دنیا کا سب سے خالی انسان ہوں. اور کوئی صاحب جانا چاہتے ہو بھائی چلے جاؤ. بھائی میرا دل لگ نہیں نا تقریر کرنے میں، اپنی بتا رہا ہوں آپ کو. دل لگتا ہے تو الگ ہی بات ہوتی ہے. مگر پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کرے دل لگ جائے. ایک تو مائک ایسا ہے، میں اس سے 100 بار کہہ چکا ہوں کہ آواز صاف کر دو، اس میں گونج آ رہی ہے، گونج کم کر دو. وہ بات ہی میری سمجھ نہیں رہے. یہ جو گونج ہے آواز کی اس کو کم کر دو، اس کا بیس کم کرو، آواز بڑھا دو تھوڑی سی. اب آپ میری بات سن لیں. وہ عورت تھی نمازی، اس کا باپ بھی نمازی، اس کے بھائی بھی نمازی، پورا گھر نمازی. اب یہاں نہ اس کا شوہر نماز پڑھے، نہ نوکر نماز پڑھے، نہ اس کی 2 بیویاں نماز پڑھے، پورا گھر بے نمازی ہے. اب سوچ رہی کیسے نمازی بناؤں، کون سی صورت لاؤں جو یہ نمازی بنے. کوئی صورت نکالے تو اس نے سوچا کہ چودھری کو دودھ لے کر کے جاتا ہے اس کا آدمی، اس کا نوکر. اب نوکر سے اس نے کہا تم دودھ لے کے نہیں جاؤ گے، میں لے کے جاؤں گی. وہ دودھ لے کے گئی، دودھ میں بادام شدام ڈالے، اچھے سے اس کو پہلے اس نے جو ہے وہ اوٹایا، اور اس کے بعد اس نے اس کے اندر گڑ وغیرہ ڈال کے میٹھا کیا اور بہترین دودھ لے کر کے گئی. اس نے کہا تم دودھ لے کر کے کیوں آئی ہو؟ میرے تو نوکر لے کے آتے ہیں، میری بیویاں کبھی نہیں لے کے آئی، 2 بیویاں ہیں، آپ کیوں لے کے آئیں گے؟ کہنے لگے میرا زیادہ حق بنتا ہے آپ کی خدمت کرنے کا، نوکر کا نہیں بنتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اس نے دودھ پیا، کہا میں آپ کے ذرا پاؤں بھی دبانا چاہتی ہوں. اچھا کیوں؟ کہ اپنے میں ماں باپ کی خدمت کرتی تھی، اب آپ میرے سرتاج ہیں، اب آپ کی خدمت کروں گی، اجازت دے. اس نے کہا ٹھیک ہے. پاؤں دبانے لگی، دبانا بھی جانتی تھی. کچھ لوگ دباتے ہیں اور درد کر دیتے ہیں، اس کو پوائنٹ پتا تھے. اس نے جو اس کے حساس جگہ تھی دبانے کی ٹانگوں کی، اس نے دبایا. اب جیسے ہی اس نے اس کو دبایا اس کو ریلیکس ہوا، وہ نیند کی وجہ سے سونے لگا. جیسے ہی وہ سویا اس نے کہا چودھری صاحب آپ کو خراٹے شروع ہو گئے اور میں بھی جا رہی ہوں، اگر اجازت دو تو صبح فجر کی نماز میں اٹھا دوں.
سبحان اللہ. اب ایک تو مرد اور دوسرا چودھری، اور دو اندر اس کے اندر گھمنڈ کی علامت ہے. مرد تو اکثر گھمنڈی ہوتے ہی ہیں. 100 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے گا، گھر میں آ کے بیٹھ کے کہے گا پانی لا دو. ارے تو اتنا لمبا سفر کر لیا تو 2 قدم پہ پانی تھا، وہ بھی اٹھ کے پی لیتا. مگر دادا گیری جہاں چلتی ہے وہاں چلاتا ضرور ہے آدمی. حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے، بے شک. گھر والوں کے لیے بہتر ہے. اب اس نے اس سے کہا صبح فجر میں اٹھا دوں چودھری صاحب؟ بولا چل بھاگ یہاں سے بدتمیز، مجھے سکھاتی ہے، نکل یہاں سے. ڈانٹ دیا. مگر اللہ کی بندی تھی، اللہ والی تھی، اس نے اپنا راستہ نہیں بدلا. اس نے اس کو گالیاں دی، وہ چلی گئی اپنا گلاس اٹھا کے پلیٹ لے کے. مگر دوسرے دن بھی آئی اور بولی چودھری صاحب لیجئے دودھ پیجئے. راستہ نہیں بدلا. اس نے سوچ رکھا تھا نمازی بنانا ہے تبھی مانوں گی. کہا لیجئے دودھ پیجئے. اس نے کہا تو پھر آ گئی، پھر نماز کے لیے کہے گی. کہا چودھری میں دیکھوں گی، آپ فی الحال یہ دودھ تو لیجئے، بعد میں دیکھتی ہوں. نماز کے لیے نہیں کہے گی. کہا دیکھوں گی مگر میرا حق تو مت چھینیے، لیجئے دودھ پیجئے. اس نے دودھ پیا. اچھا وہ دودھ پی کے پھر اس نے اس کے پاؤں دبائے، وہ سونے لگا. سو کے اس کو نیند آنے لگی، اور جیسے ہی اس کو نیند آئی وہ کہنے لگی چودھری صاحب آپ کو پھر نیند آ رہی ہے، غصہ نہ کرنا، برا نہ ماننا. اگر تم کو برا نہ لگے تو صبح فجر میں اٹھا دوں. ابھی پورے لفظ نہیں نکلے ہیں کہ ایک زور سے جناٹے دار ہاتھ لات ماری اوپر سے نیچے گری. عورت جیسے نیچے گری ہے پتھر پہ اچانک منہ لگا. اس نے ایک اللہ کی نیک بندی کا منہ پھٹ گیا اور منہ سے خون نکلنے لگا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. مگر نہ جانے کتنی نیک ماں کی اولاد تھی، اس کا باپ کتنا شریف ہوگا جس نے ایسی بیٹی کی تربیت کی. ایک لفظ بھی نہیں بولی، منہ کا خون پوچھتے ہوئے، آنکھوں کے آنسو پوچھتے ہوئے. یہ بھی نہیں بولی چودھری میں تو تجھے نمازی بنانا چاہتی ہوں اور تو میرے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے. کچھ بھی نہیں بولی، واپس چلی گئی. مگر آتی رہی اور جاتی رہی، راستہ نہیں بدلا، امید نہیں چھوڑی، اپنی مشن میں لگی رہی. کئی ہفتوں کے بعد چودھری نے کہا میں تجھے مارتا ہوں. چودھری کی بیٹی ہے، گالی دیتا ہوں، لات مارتا ہوں، پٹتی ہے، گالی کھاتی ہے، پھر بھی کیوں آتی ہے؟ کیا بات ہے؟ کہنے لگی چودھری میں نمک حرام نہیں ہوں، نمک حلال ہوں، تیرا نمک کھاتی ہوں. نبی فرماتے ہیں جب بے نمازی مرے گا اس کو اتنی پیاس لگے گی اگر 7 سمندر کا پانی بھی اس کو پلا دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی. جو اپنے رب کے سامنے نہیں جھکتا، جو نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی بالکل ذلیل ہو کے مرے گا. بے نمازی قبر میں اس پہ ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا، ایک سانپ جو قیامت تک اسے ڈسے گا. بے نمازی جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کو ابو جہل کے ساتھ، عتبہ کے ساتھ، دشمنان خدا کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ، عتبہ کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، نمرود کے ساتھ کھڑا ہوگا. چودھری بے نمازی ذلیل ہو کے مرے گا. مجھے اور کوئی لالچ نہیں ہے، میں تو اس وجہ سے تیری گالیاں کھاتی ہوں کہ میرے بچے نمازی بنے. تو جیسا ہوگا ویسے ہی میرے بچے ہوں گے. چودھری مجھے اور کوئی بات نہیں ہے، بس تجھ سے پٹتی ہوں، یہی وجہ ہے کہ آتی ہوں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. چودھری نے اس کی طرف دیکھا، تھوڑا دل میں رحم آیا. بولا صبح کو تو مجھے مت اٹھانا بلکہ میں تجھے فجر میں اٹھاؤں گا. صبح کو چودھری نے اٹھایا. چودھری نے جب وضو کیا، عورت نے بھی وضو کیا. جب سجدے میں گئے، عورت تھی مومنہ، اپنے رب سے لو لگا کے جب آدمی سجدے میں گیا تو وہ بھی سجدے میں جا کے پھوٹ کے روئی. کہنے لگی مالک میں کمزور ہوں، انسان ہوں، مجھ سے یہ بدل نہیں سکتا ہے، اس کو یہاں تک لانا. تجھے پتا ہے تو بہترین قدردان ہے، میں کتنی پٹی ہوں، کتنی گالیاں کھائی ہیں، میں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، تب یہ یہاں تک آیا ہے. اے میرے مالک اسے یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس کا دل بدل دینا تیرا کام ہے. اے میرے کریم، میرے رحیم، میرے آدمی کے دل کو بدل دے. اللہ کا فضل ہوا، چودھری کا دل بدلا، 5 وقت کا نمازی بنا، تہجد تک کی نماز نہیں چھوڑتا تھا. ایک بڑی سی مسجد بنوائی، اس کے 100 نوکر نمازی بن گئے. پورے علاقے میں نماز کی لہر دوڑ گئی، ہر طرف نماز کی ہوا چل گئی. میاں ان دونوں کے درمیان
جب بچہ پیدا ہوا تو بقول حضور مفتی اعظم ہند وہ اپنے وقت کا قطب الاقطاب تھا، اس کا نام سلطان محمد باہو تھا، جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریاں کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں، علم پڑھا پر ادب نہ سکھیاں کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں۔ جب ماں باپ نماز پڑھے تو بیٹا سلطان باہو بنتا ہے، جب ماں باپ نمازی ہوتے ہیں تو بیٹا نظام الدین محبوب الہی بن کے پیدا ہوتا ہے، جب ماں باپ نماز پڑھتے ہیں تو بیٹا معین الدین چشتی اجمیری بن کے پیدا ہوتا ہے، جب ماں باپ نمازی بنتے ہیں تو بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی بن کے پیدا ہوتا ہے، جب ماں باپ مدینے میں نماز پڑھے سیدہ فاطمہ الزہرا تو بیٹا کربلا میں سر جھکا کے کہتا ہے میری ماں آپ تو فجر کے وقت سر اٹھا بھی لیتی تھی مگر حسین ایسا سجدہ کر رہا ہے کہ جھکائے گا کربلا میں اٹھائے گا قیامت میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ تم آج بھی کھیلوں میں لگے ہو، تمہاری بچیاں غیر مسلموں کے گھروں میں 10 لاکھ سے زیادہ چلی گئیں، 10 لاکھ سے زیادہ۔ اب بھی اپنے اوپر فخر کرتے ہو؟ میرے بھائیوں، میرے دوستو، کیا سمجھتے ہو یہ تمہاری آنکھیں نوجوانوں اور انسٹاگرام پہ گندگی دیکھنے والوں، او میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ سب سے پوچھتا ہوں، اللہ کسی سے غافل نہیں ہے۔ اس میلے میں آنے والے، اس جلسے میں آنے والے ہر شخص کے دل کے حال کو جانتا ہے۔ کون یہاں اس کے نبی کا جلسہ سننے آیا ہے، کون یہاں پر بدنگاہی کرنے آیا، اس کو سب خبر ہے۔ وہ رات میں سجدہ کرنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے اور رات میں موبائل پہ ویڈیو کال کرنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ رات میں انسٹاگرام پہ گندی ویڈیو اور گندے فوٹو دیکھ کر سو جانے والے کو بھی دیکھ رہا ہے اور رات میں وہ مصلے پہ رو کے سو جانے والے نوجوان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہاری رات بھی امتحان تھا، تمہارا دن بھی امتحان تھا، تمہیں امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا تھا اللہ نے۔ تم نے کبھی اس بات کو سوچا ہے ہم آپ کیوں پیدا ہوئے؟ امتحان کے لیے۔ یہ آنکھیں تمہاری ہیں نہیں، یہ آنکھیں تمہاری نہیں ہیں۔ راتوں کو فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، یہ آنکھیں تمہاری نہیں ہیں۔ کس کی آنکھیں ہیں؟ اللہ کی امانت ہیں۔ قیامت کے دن کیا کہیں گی؟ بولو کیا کرو گے نوجوانوں؟ سوچو تو، اگر تمہارے باپ کو پتہ چل جائے کہ تم نے موبائل میں زندگی میں کیا کیا دیکھا ہے تو کیا سوچے گا وہ تمہارے بارے میں؟ تمہارے اوپر کیا گزرے گی؟ تم باپ سے بھی چھپانا چاہتے ہو اپنے موبائل کا لاک، تم بھائیوں سے بھی چھپانا چاہتے ہو، تم کسی کو نہیں دکھانا چاہتے۔ بتاؤ اس رب سے جو تمہارا کچھ بھی نہیں چھپ رہا ہے، تم جو دیکھ رہے ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ آنکھیں شکایت کریں گی، کیا اے مالک تو نے دیا تو تھا اس وجہ سے کہ تیرا دیدار کرے۔ یہ آنکھیں کیوں بنی ہیں؟ اپنے کریم، عظیم، رحیم، ہم سب کو پیدا کرنے والے پروردگار کا دیدار کرنے کے لیے، مگر یہ آنکھیں قیامت کے دن کہیں گی مالک تو نے دیا تو تھا تیرے دیدار کے لیے مگر اس نے گندا کر کے کہیں کرنا چھوڑا مجھے۔ گندی تصویریں دکھوائیں۔ جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ جو فلمیں دیکھتا وہ مر رہا ہے، فلمیں دیکھتے وہ اٹھے گا۔ جو گندی تصویر دیکھتا وہ مر رہا ہے، وہ ایسی مرے گا۔ کیسے کیسے مر رہے ہیں لوگ؟ ادھر دیکھو، ابھی یہ پرسوں اور کی خبر ہے، 3 لڑکے گاڑی چلا رہے ہیں، ایک لڑکا گاڑی چلا رہا ہے تیزی کے ساتھ، 120 کی رفتار میں گاڑی ہے، تیزی کے ساتھ، اس کے اندر گانا بج رہا ہے، ایک عورت ناچ رہی ہے، کپڑے اس کے پاس نہیں ہے، بس آدھے کپڑے پہنے ہوئی ہے، اس کا جسم ظاہر ہے، گانے دیکھ دیکھ کے وہ خوب عیش کر رہے ہیں۔ صبح 4 بجے کا وقت ہے، اچانک گاڑی ڈس بیلنس ہوئی، چاروں آن دا اسپاٹ مر گئے، وہی مر گئے۔ 4 لاشیں، 4 مائیں شام تک روتی رہی، ہمارے بچوں کی لاشیں کیوں نہیں آئیں؟ ابھی تک کیوں نہیں آ رہی؟ مائیں تھک گئیں روتے روتے، بہنیں تھک گئیں روتے روتے، کیوں نہیں آئیں؟ کہ اس وجہ سے نہیں آئیں تیری لاشیں بیٹی کی کہ آج پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ بڑی بھیڑ ہے، لاشیں زیادہ آ گئی ہیں، لائن میں لگی ہیں وہ عورتیں جنہوں نے خودکشی کی ہے،
وہ خودکشی کرنے والی لڑکیاں بھی پوسٹ مارٹم ہاؤس کے باہر لائن میں لگی ہیں. وہ نوجوان جنہیں 10 منٹ کی لائن پسند نہیں تھی وہ پوری رات کی لائن میں لگے رہے, پورے دن ان کی لاشیں لائن میں لگی رہی, ناک میں منہ میں مکھیاں چلتی رہی. اور پھر صبح کو چیرنے کا پروسیس ہوا. پہلے چھینی ہتھوڑی سے چیرتے تھے پوسٹ مارٹم ہاؤس والے, اب ان کے پاس گلینڈر ہے. پہلے یہ اتارتے ہیں پوری سر کی, اس کے بعد پورا سر پھاڑتے ہیں, کاٹتے ہیں, پھر یہاں سے چر سے پورا پھاڑ دیتے ہیں. بغیر کپڑوں کے آدمی پڑا ہے, بغیر کپڑوں کی عورت پڑی ہے, پھاڑ دیا پورا. اور پھاڑنے کے بعد پھر اس کے بعد جو بھی آرگن نکالنے ہوتے ہیں وہ سب نکال رہے ہیں. وہ نکال کے اللہ اکبر, پھر موٹے سے ایک سوئی سے اس کو سیتے ہیں. ایسے کر کے میں نے 2018 میں 2 سگے بھائیوں کی, اپنے پڑوسی کی لاشوں کو غسل دیا تھا. ایک کی 17 سال عمر تھی, ایک کی 19 سال عمر تھی, ایک کی ماں کے بیٹے تھے. مجھے ان کا جسم آج بھی یاد آتا ہے, پورا کہیں کہیں سے موٹی موٹی پلاسٹک سے سلا ہوا تھا. ایسے کر کے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے غسل دینے والا, یار کیا عجیب بات ہے. یہ جو تقریر کر رہا ہے ایک دن یہ بھی تخت غسل پہ پڑا ہوگا. او فخر کرنے والے, اپنی زندگی میں سوچ تو وہ وقت کتنا قریب ہے تیرا اور میرا کہ تو اور میں غسل کے تختے پہ دوسرے کے اوپر محتاج پڑا ہوگا. مجھے بھی غسل دیا جائے گا, آپ کو بھی. نبی فرماتے جب ہاتھ پکڑتا ہے غسل دینے والا, کہتا ہے آرام سے اٹھا, تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. مجھے بتاؤ, ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہو, جب جنازے کو لے کے چلے مردہ کہتا ہے آرام سے لے کے چلو, تمہارے پیروں کی دھمک سے مجھے تکلیف ہوتی ہے, تو پوسٹ مارٹم میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. ہم تو سفر میں رہتے ہیں, دعا کرتے ہیں مولا ایمان پر میرے مالک بغیر پوسٹ مارٹم والی موت مدینے میں عطا کرنا, میرے کریم موت عطا کرنا, تو نیک ایمان والی موت دینا. یہ زندگی اتنی مختصر ہے, تم نے اس زندگی سے کیا سمجھ لیا ہے؟ میری بہنوں, میری بیٹیوں, تم نے کبھی صحابیات کی زندگی نہیں دیکھی, نیک عورتوں کی زندگی نہیں دیکھی؟ یا نوجوانوں, تم نے صحابہ کی زندگی نہیں پڑھی؟ تم نے اپنے اولیاء کرام کی زندگی, کتنا ڈرتے تھے وہ قبر سے, تنہائی سے, موت سے, مگر ہم نے اپنی زندگیاں برباد کر لی. ہماری تنہائیاں برباد ہیں, کہیں کا نہیں بچا اس امت کا نوجوان. اس کو سوشل میڈیا نے کھا لیا, اس کو اس یہودی میڈیا نے برباد کر دیا, اس کو برہنہ لڑکیوں کی تصویروں نے اس کی تنہائیاں برباد کر دی. اب کہاں سے آئے, کہاں سے نکلے کوئی نوجوان نیک؟ سب تو بربادی کی طرف جانے, سب کو تو اس موبائل نے برباد کر کے رکھ دیا. میری طرف دیکھو میرے بھائیوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ایک صحابیہ دعا کر رہی ہے, اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں. حضور کا دور ہے, سبحان اللہ بولو, اللہ میرے نبی جنگ جیت جائے. دعا کر رہی ہے یا اللہ میرے نبی جنگ جیت جائے. اس کا باپ بھی جنگ میں ہے, بھائی بھی ہے, مگر یہ دعا نہیں کر رہی میرا باپ بھائی بچ جائے, بلکہ دعا یہ کر رہی ہے یا اللہ نبی جنگ جیت جائے. کسی نے آ کر کے کہا حضور تو جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا. باپ کی موت کوئی عام موت نہیں ہے. میں نے آج سے 25 سال پہلے اپنے باپ کی موت کی خبر سنی تھی, آج تک اس کا درد ویسے ہی محسوس کر رہا ہوں اپنے سینے پر. اور میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کوئی بھی باپ کے جیتے جی باپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا. جب چھت ٹوٹ جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ برسات میں کیسے گزرتا ہے باپ. ایسے ہی جب تک باپ ہوتا ہے اس کو جیتے جی مار دیتے ہیں لوگ, اس کو تکلیف دیتے ہیں, اس کا دل دکھاتے ہیں, اس کو تکلیفیں دیتے ہیں. مرنے کے بعد پھر اس کے ساتھ ڈرامہ کرتے ہیں, ڈرامائی انداز میں. میں کہتا ہوں جس کے ماں باپ زندہ ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں ماں باپ کی خدمت کر لو. دیکھو آپ یہ کہو گے مولانا نور محمد صاحب یہ عاشق رسول نہیں ہے, آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کہیں گے یہ طاہر رضا رام پوری صاحب عاشق رسول نہیں ہے, آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کہو گے شبات حسین جو تقریر کر رہا ہے عاشق رسول نہیں ہے, مگر آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. مگر اگر آپ نے سوچ بھی لیا میں جس کا نام لے رہا ہوں کہ وہ عاشق رسول نہیں ہے تو آپ کے ایمان پہ فرق پڑے گا, کیونکہ نبی نے فرمایا اویس قرنی میرا عاشق ہے. سبحان اللہ, زور سے بولو. سبحان اللہ. حضور کو کبھی اس نے کبھی حضور کو دیکھا, کبھی دیکھا حضور کو نہیں ہے. جب کوئی مدینے سے آتا ہے ہم پوچھتے ہیں گنبد خضرا کیسا ہے, حضور کا دالان کیسا ہے, مدینے کی گلیاں کیسی ہیں,
مگر وہ پورے دن بکری چراتے تھے. ماں پیرالائسس تھی, فالج میں تھی, ماں کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں تھا. جب کوئی آتا تھا مدینے سے تو اویس یہ نہیں پوچھتے تھے مدینہ کیسا ہے, اویس پوچھتے تھے مدینے والا کیسا ہے. سبحان اللہ. اویس پوچھتے تھے حضور کی آنکھیں کیسی ہیں, اویس پوچھتے تھے حضور کی زلف کیسی ہیں, اویس پوچھتے تھے حضور چلتے کیسے ہیں, اویس پوچھتے تھے حضور کے ہونٹ کیسے ہیں. جس اللہ اکبر, پتلی پتلی گلے کس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پلا. اویس پوچھتے تھے بتاؤ نا کیسے ہیں میرے نبی. ماں دیکھتی تھی میرا بیٹا سنتا ہے, پوچھتا ہے, روتا ہے. ماں فالج زدہ ہے, کہنے لگی میرے بیٹے, میرے لاڈلے, میرے لال اویس, کیا تو حضور کو سے بہت محبت کرتا ہے؟ اویس رونے لگے. ماں نے پوچھا کیا دیدار کرنا چاہتا ہے؟ کہنے لگے ماں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. نبی نے فرمایا جس کے ماں باپ زندہ ہو وہ ان کا خیال رکھے, وہ جہاد پہ نہ جائے تو تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, تیرا کوئی خیال رکھنے والا نہیں. میری ماں تجھے پانی بھی دینے میں نہیں جاؤں گا. ماں نے کہا میرے لاڈلے, میرا دل کرتا ہے ایک بار حضور کو دیکھا, جا میں تجھے 3 پہر کی اجازت دیتی ہوں. اویس چلے, 3 پہر کی اجازت مل گئی. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ. نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر نادیدہ پہنچے ہیں اویس کرنی مدینے میں حضور کے دروازے پر. آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں نبی پاک ہے, میں تشریف رکھتے ہیں, میرا نام اویس ہے, حضور سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا ہوں, بکری چرانے والا چروا ہوں. نبی ہیں, کہ نہیں حضور صبح تشریف لائیں گے, ابھی ٹھہر جاؤ, صبح جب حضور آئیں تو حضور کا دیدار کر کے چلے جانا. سرکار کا دیدار کر کے باہر رونے لگے اویس کرنی. کیوں روتے ہو؟ سسکنے لگے, میری ماں بیمار ہے, اس نے مجھے ٹائم دیا ہے, اس کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں. میں ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں, حضور آئے تو کہہ دینا ایک شخص آیا تھا, اس کے کپڑوں پر جو ہے نا پہمد لگے تھے, وہ بکری چرانے والا چرواہا تھا, وہ آپ کا دیدار کے لیے آیا تھا, مگر ماں کی بیماری کی وجہ سے حضور وہ واپس لوٹ گیا. اویس واپس جا رہے ہیں, مدینے سے بغیر مدینے والے کو دیکھے, کسی نے گنبد خضرا نہ دیکھا ہو تو وہ یہ کہتا ہے داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا, کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. او میرے نبی کے غلاموں, او میرے بھائیوں, او میرے دوستوں, سنو ادھر دیکھو, غور کرو. اب وہ پیغمبر اسلام آئے ہیں, بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. میرے نبی پاک نے آ کے پوچھا اے عائشہ بتاؤ کون آیا تھا میرے گھر میں, باہر بڑا نور ہے, باہر دروازے پہ بڑی خوشبوئیں ہیں. عرض کی حضور کوئی اویس نام کا آدمی آیا تھا, بکری کا چرانے والا تھا, آپ کا دیدار کرنا چاہتا تھا, ماں بیمار ہے اس وجہ سے واپس چلا گیا. حضور نے فرمایا میرا ممبر لگاؤ, ممبر لگایا. سرکار نے فرمایا میرا ایک عاشق ہے, اس کا نام اویس ہے, اس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں. اے میرے صحابہ سنو, علی تم اس سے دعا کرانا اور اے عمر تم اس سے دعا کرانا, اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. اور جب قیامت کے دن وہ جنت میں جائے گا, اللہ فرمائے گا ٹھہرو اویس, ادھر میرے محبوب کے جہنمی امتی کھڑے, انہیں اشارہ کرو. وہ اشارہ کرے گا, جہنمی جنتی بن جائیں گے. اللہ فرمائے گا ایسا بدلہ دیتا ہوں میں ماں باپ کی خدمت کا. او لوگوں کدھر جالے جا رہے ہو, ماں باپ زندہ ہے تو ان کی دعائیں لو. کون سے پیر کی دعا کتنی قبول ہوتی ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں, مگر حضور فرماتے ہیں ماں باپ کی دعائیں ایسے لگتی ہیں جیسے نبیوں کی دعائیں امتی کے حق میں قبول ہوتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر ماں باپ گھر میں بیٹھے ہو نا تو گھر بڑا خوبصورت لگتا ہے, چاہے وہ ٹوٹا ہوا ہو, چاہے اس میں کوئی خوبصورتی نہ ہو, مگر ماں باپ نہ ہونا تو گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے. ماں کی دعائیں اگر مل جائیں تو ساری بلائیں ٹل جاتی ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں بھی ہیں اور باپ بھی ہیں. ماں باپ کے بغیر کیا زندگی ہے, مرنے کے بعد اس کی قبر کی مٹی سے رو گے تو کیا رونا ہے. ماں باپ کے ہاتھ پاؤں دبایا کرو, کبھی باپ سے خدمت. باپ اس دن ہی مرتا ہے جس دن اس کی موت آتی ہے, باپ تو اس دن مر جاتا ہے جس دن بیٹا اس سے تیز آواز سے بولتا ہے, اس کی بے عزتی کرتا ہے. باپ ایک بار چلا جائے تو ملتا کوئی نہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے بھاگلپور کے ایک جلسے میں ایک مولانا کے صافہ باندھ رہا تھا,
رونے لگے. میں نے کہا آج تو خوشی کا دن ہے, آپ عالم بنے اور روتے کیوں؟ کہنے لگے جس نے مجھے عالم بنایا ہے وہ نہیں ہے. مطلب کہنے لگے میرا باپ رکشا چلاتا تھا دلی میں اور کہتا تھا میرے بیٹے تو پڑھ لے, تو میرے برابر کا ہے, مگر میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں جس دن میرا بیٹا عالم بنے. آج میرا باپ ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا. میں سوچ رہا ہوں کاش سب ہیں میرا باپ ہوتا, کاش باپ ہوتا. یہ کاش آپ کی زندگی میں نہ آئے. یہ بوڑھے بزرگ ہیں تمہارے, ان کی خدمتیں کر لو. ایک بار چلے جائیں گے نا تو پھر کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آئیں گے. وہ عورت کہہ رہی ہے تیرے باپ شہید ہو گیا, تیرے باپ کے ساتھ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا, تیرا 3 شہادتیں ہوئی ہیں, دل پہ کیا اثر بیٹھا ہوگا, کتنا پھٹا ہوگا دل. وہ صحابیہ چلی میدان جنگ کی طرف پردے میں, بے پردہ نہیں. جیسے عورتیں جب روتی ہیں کسی کی موت پہ, یہی نہیں دیکھتی کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے, میرا دوپٹہ کہاں ہے, میرے کپڑے کہاں ہیں, نہیں دیکھتی. سنو میری بہنیں میری بیٹیاں, وہ چلی اور چلنے کے بعد عورتیں پیچھے پیچھے جا رہی ہیں. دیکھو باپ کے جنازے چپٹے گی, باپ بھی شہید ہوا ہے, بیٹا بھی ہوا ہے. کتنا بڑا دل پہ درد ہے. 3 موتیں ہیں, مگر نہ باپ کے پاس گئی, نہ بھائی کے پاس گئی, نہ بیٹے کے پاس گئی. ادھر گئی جدھر حضور تھے, اٹھنی کے نیچے جا کے بیٹھ گئی. اس کو کہتے ہیں ایمان, حضور کی محبت, جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ, نازے دوا اٹھائے کیوں. ایسے جا کے کھڑی ہو گئی. میرے نبی نے اس سے دیکھا, دعا کی, اللہ تجھے صبر دے, تیرا باپ تیرا بھائی تیرا بیٹا شہید, اللہ تجھے صبر دے. عرض کرنے لگی حضور میں آپ کو دیکھنے آئی تھی, آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے یا رسول اللہ. آپ اور پھر جب ادھر گئی نا, کدھر گئی معلوم ہے, آج ان میلوں میں, ان جھمیلوں میں, ان شادیوں میں, ان بے پردہ عورتوں میں, یہ میں کیا بات بیان کر رہا ہوں. گئی جب نا اپنے بھائی بیٹے کی لاش پر تو بالکل پردے میں تھی. کسی نے کہا بھائی باپ سب شہید ہوئے, پردہ بھی ہے, پردہ تیرا سلامت ہے. کہنے لگی میرے باپ کو موت آئی ہے, ابھی میرا اسلام زندہ ہے, میرا پردہ. ایک کبھی مثالیں کہیں مل نہیں رہی تھی. انسٹاگرام پہ آ گئی لڑکیاں, دل گھبرانے لگا تھا. کوئی ایسی بھی لڑکی ہے, مگر میں نے یہ وصیت کر دی ہے, میں سید ہوں مگر پھر بھی میرے مرنے کے بعد ایک جوتا میرے سینے پہ رکھا جائے. کس کا جوتا؟ وہ اور لڑکی جو فلسطین کی لڑکیاں, ان میں سے کسی ایک کا جوتا. وہ فلسطین کی میری بہنیں, وہ بیٹیاں جنہوں نے یہ کہا ہے ہم جب رات کو سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں. کہنے لگا برقع اوڑھ کے تو کوئی نہیں سوتا, کہ اس وجہ سے کہ جب بم گرتے ہیں تو گھر ملبے میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ہم یہ سوچ کے برقع پہن کے سوتے ہیں کہ جب رات کو بم گرے صبح کو لاشیں نکلیں تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے, پردے میں ہونی چاہیے. کہ جب قیامت کے دن حضور کی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا سے ملاقات ہو تو ہم عرض کر دیں اے نبی زادی, اے پیغمبر کی بیٹی, ہم نے اپنے بچے کی لاشیں اٹھائیں, ہمارے پورے محلے برباد ہوئے, مگر ہم نے نہ قرآن چھوڑا نہ پردہ چھوڑا. کاش میں یہ باتیں اپنی بہنوں کو بتا سکتا, اپنی بیٹیوں کو بتاتا. ان انسٹاگرام پر فالوونگ کے چکر میں فیس بک چلانے والیوں کو بتاتا, غیر محرموں سے بات کرنے والیوں کو بتاتا. کاش ان تک میرا یہ پیغام پہنچ جاتا, کاش اس میں سے ایک قرآن پڑھنے والی ہو جاتی. آپ نے مجھے ڈسٹرب تو میرے بھائی بہت کیا ہے, مگر میں ڈسٹرب ہوا نہیں, میرا دل لگ گیا. آپ نے ڈسٹرب کرنے کی بہت کوشش کی, کمیٹی کوئی ادھر سے جا رہا ہے کوئی ادھر سے جا رہا ہے, سب یہ محفل کی بے ادبی ہے. کمیٹی والے کیا مسلمان نہیں ہوتے ہیں؟ بیٹھ کے نہیں سننا چاہیے ان کو؟ مگر یاد رکھو میری باتیں بھی قیامت کے دن یاد آئیں گی آپ کو, اور ان لوگوں کی بھی زندگی دیکھو گے. یہ دنیا آزمائش میں ہے, اچھی باتیں سب کو دماغ میں اثر نہیں کرتی. میرے بھائیوں آخری بات کہہ رہا ہوں, میری طرف دھیان دینا. موت قریب آ رہی ہے, سب کو موت آ جائے گی, نہ آپ بچو گے نہ میں بچوں گا. سب کو موت ایک دن آ کر رہے گی, کسی کو موت چھوڑے گی نہیں. ایک عورت ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں,
وہ ایک آدمی کے پاس آئی, آ کے بولی مجھے کچھ کھانے کو دے دے, میرے بچے بڑے بھوکے ہیں. اس نے کہا میں ایک رات میں ایک نئی عورت دیکھتا ہوں, مجھے زنا کے لیے چاہیے, تو مجھے پسند ہے بہت دنوں سے, تو رات کو آ جانا, میں تجھے دے دوں گا پیسے اتنے. اس نے کہا میں اپنا جسم نہیں بیچنے آئی, بے غیرت نہیں ہوں. واپس چلی گئی. پھر آئی, بچوں کے پاس جب آئی تو بچے رونے لگے, اماں کچھ لائی, ایک بچہ بے ہوش ہو گیا. جا کے بولی جو تجھے کرنا ہو رات کو کر لینا, ابھی فی الحال مجھے کچھ کھانے کو دے دے, میرے بچے مجبور کر رہے ہیں مجھے. کھانے کو لے کے گئی, کھلا کے پلا کے شام کو آئی, رات کو بستر پہ لیٹی ہے, یہ اس کے بستر پہ جا رہا ہے زنا کرنے کے لیے. آج کل زنا عام ہونے لگا, جو زنا کرے گا اس کے گھر سے اس کا بدلہ ہوگا. قرآن کا فرمان ہے, یہ کوئی بزرگ کا قول نہیں. اللہ فرماتا ہے خبیث کے لیے خبیث ہے, طیب کے لیے طیب ہے. جیسا تم چاہتے ہو تمہاری بہنوں کی ویڈیو وائرل نہ ہو تو تم ویڈیو دیکھنا بند کر دو, وائرل ویڈیو. ایک لڑکا انسٹاگرام پہ دیکھ رہا ہے گندی ویڈیو, بیکار کپڑوں کی ویڈیو, دیکھتے دیکھتے اچانک سگی بہن کی ویڈیو اس کی اسکرین پہ گردش کرنے لگی. ہائے میری بہن, میری ماں, یہ کیا ہے؟ بہن سے پوچھا, ہاں میں بناتی ہوں. کہا کیسے؟ کہا تو جیسے چھپ چھپ کے بناتا ہے, چھپ چھپ کے دیکھتا ہے, ویسے ہی میں چھپ چھپ کے بناتی ہوں. ادھر دیکھو میری بہنوں, میری بیٹیوں کو سمجھاؤ, اللہ عزت دینے والا ہے. اتنی جتنی انسٹاگرام کی یہ جتنی بھی فالوئنگ کے چکر میں اپنے بدن کو دکھاتی ہیں, یہ تیرے فالوور نہیں ہیں, یہ تو پیاسے بھوکے ہیں, یہ تو بدتمیز ہیں, اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتے ہیں تجھے دیکھ کے. میری بہن تجھے عزت کی نظر سے نہیں, تجھے بھوکوں کی نظر سے دیکھتے ہیں. سنو میری بہنوں, میری بیٹیوں, عزت دینے والا اللہ ہے, انسٹاگرام سے عزت نہیں ملتی. ورنہ پوری دنیا کی جتنی بھی انسٹاگرام کی لڑکیاں ہیں اس ایک لڑکی کے پاؤں کے برابر بھی عزت نہیں کما سکتی جس نے کرناٹک میں ایک نعرہ لگایا تھا اور کہا تھا میں جان دے سکتی ہوں مگر اپنے نبی کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک بستر پہ اعلی لیٹی ہے وہ حضرت. خاتون, آخری باتیں کر رہا ہوں, بستر پہ لیٹی ہے وہ خاتون. جب وہ لیٹی ہے نا بستر پہ تو وہ آگے جا رہا ہے بڑھ کے, اس کے جسم سے اپنے زنا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. جب آگے بڑھتے بڑھتے وہ کانپ رہی ہے, جیسی ہاتھ لگایا نا تو وہ رونے لگی. کہا پیسے نہیں ملے تجھے, روتی کیوں, ڈرامہ کرتی ہے؟ کہا پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے, عزت بھی کچھ ہوتی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں نا تب بھی مجھے میرا رب دیکھتا ہے, اور جب میں آج اپنا جسم بیچنے آئی ہوں تب بھی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو میں تجھ سے یہی کہہ رہی ہوں اپنے رب سے, اے میرے کریم, اپنی اس مجبور بندی کو تو معاف کر دینا. اگر میرے بچے بھوکے نہ ہوتے میرے مالک تو میں کبھی برا کام نہ کرتی, کبھی زنا نہ کرتی. تو گواہ ہے کہ تیری بندی نے کبھی زنا نہیں کیا. آج میرے بچوں کی بھوک مجھے اس کے بستر تک لے آئی, مجھے معاف کر دینا میرے کریم. وہ روئی, رونے سے اس کا دل بدل گیا. وہ جو زنا زانی تھا, جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں, چلی گئی. یہ سجدے میں جا کے بولا مالک ایک دن آئی تھی, ہاتھ تک نہیں لگایا, اور میں نے تو کتنی عزتیں لوٹ لی, کتنا بڑا لٹیرا ہوں میں, میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں, مجھے معاف کر دے. رک کے سو گیا. صبح کو دروازہ کھلا, کون؟ کہا میرا دروازہ کھولو. دروازہ کھولا, سامنے بزرگ کھڑے تھے, کہنے لگے میرا نام موسیٰ ہے, اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے. سبحان اللہ. کہنا موسیٰ غلط راستے پہ آئے ہو, یہ راستہ نیک آدمی کے گھر کا نہیں ہے. میں اس علاقے کا سب سے بگڑا ہوا انسان ہوں, میں نے کتنی لڑکیوں کی عزت لوٹی ہے, مجھے کچھ اس کا یاد بھی نہیں. اللہ مجھے سلام نہیں بھیجے گا, میں تو گنہگار. کوئی نیکی کی ہے, کہ لگا رات ایک عورت کو چھوڑا ہے اللہ کی مرضی سے, اللہ کی رضا کے لیے. پھر میں رات رویا بھی تھا. کتنا رویا تھا, میرا پورا چہرہ بھیگ گیا تھا آنسوؤں سے. حضرت موسیٰ بولے اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے میرے بندے سے کہنا اس کے رات والے آنسو اس کے رب نے پسند کر لیے, اس کے سارے گناہ معاف کر دیے, ایک بار میں معاف کر دیے. تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ, وہ کریم ہی تو ٹھہرا تو پھر کرم کا کیا ٹھکانا.